ایک سائڈ پہ تو آپ جو ہے نا دوسرے شکوں پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک سائڈ پہ روڈ پہ جو ہے نا بندوں کو اتار کے مارا جا رہا ہے، کانوائز لوٹے جا رہے ہیں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ معاہدہ جو ہے نا پائے تکمیل تک پہنچ پائے گا۔ انتظامیہ سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہے جی۔ قومی نمائندگان نے اور مشاورت کے ساتھ قوم نے جو لائحہ عمل ہمیں دیا ہے وہ لائحہ عمل ہم نے آگے فارورڈ کیا، اس کے مطابق کام کریں نا جی۔ ایک روڈ تقریباً 17 سے لے کے 18 کلومیٹر کا ایک روڈ ہے، دیٹ کین ناٹ بی سیکیورڈ۔ آپ اندازہ لگائیں یہ کیا کون سی طاقت ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات میری یہاں پہ رہ گئی تھی، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، لوکل بھی وہاں پہ جو ہے نا لوٹ مار میں جو ہے نا لگے ہوئے تھے۔ کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ لوکل بندے وہاں پہ نہیں تھے، لوکل بندے بھی لوٹ مار میں جو ہے نا مشغول تھے۔ ذکر کیا ہے، رکاوٹ کون ہے اس میں؟ اچھا، سب سے پہلے آپ نے بات کی ہے اسٹیٹ کے باؤنڈریز میں ایمبیک میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی جی بالکل آتا ہے جی۔ پارا چنار جو ہے، بات کیا ہے اس میں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں، پارا چنار جو ہے یہ ایک تاریخ ہے کہ پارا چنار کے عوام نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دی۔ ایک لوگ تو صرف جو ہے نا دکھاوے کے لیے کہیں گے کہ قربانیاں دی ہیں، پارا چنار کے عوام کی ایک تاریخ ہے، انہوں نے قربانی دی۔ ایک جو ایلیمنٹ ہے جو اکراس دا بارڈر آئے ہوئے اور یہاں پہ آباد ہوئے، ٹی ٹی پی آئے ہوئے یہاں پہ آباد ہوئے، خوارج آئے ہوئے یہاں پہ آباد ہوئے، وہ خوارج اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جا رہا، پراپر آپریشن نہ ہو، جب تک کمپنسیشن نہ ملے، جب تک روڈ نہ کھلے، نہ میں ایز اے این پی اے آف ڈسٹرکٹ اپر کروں، آئی ول ناٹ بی پارٹ آف اینی جرگہ اینی مور، کسی بھی جرگے کا میں پارٹ نہیں لوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ اس وجہ سے کہ میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ میری عوام وہاں پہ تکلیف میں ہو اور یہاں پہ ہم جرگوں پہ جرگے کر رہے ہیں اور جرگوں کا کوئی حل بھی نہ نکلا ہے۔ ایسا روڈ مجھے نہیں چاہیے جس روڈ کی وجہ سے میرے عوام کا حقوق پائمال ہو، ایسا روڈ مجھے نہیں چاہیے جس روڈ کی وجہ سے میرے عوام کے حقوق غصب ہو۔ آپ یقین مانیں یہ تکلیف تو برداشت ہے لیکن یہ ناانصافی برداشت نہیں ہے۔ دیکھیں، جب تک اس علاقے کا جس انداز میں کہا گیا تھا کہ دہشت گرد قرار دیا جائے گا اور اس علاقے کو ایک قسم کا اس علاقے میں آپریشن کیا جائے، یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ کمپنسیشن کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بھی ایسا بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے جو یہ کہے پورے قرم کی کہ کمپنسیشن نہیں ملنی چاہیے، چاہے وہ بگن کو ہو، ٹھیک ٹھاک کمپنسیشن ملنی چاہیے جی۔ وہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ حکومت کا کام ہے۔ آپریشن کے نام پہ ہمیں تسلی دی گئی کہ ہم نے آپریشن کیا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپریشن ہونے کے بعد یہ لوگ اور طاقتور ہو گئے۔ کس انداز میں طاقتور ہو گئے کہ آپ یقین مانیے، دوسری جب کانوائے ہٹ ہوئی ہے چند دن پہلے، سیکیورٹی فورسز ویسے وہاں پہ کھڑے تھے، ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ اگر کوئی یہ بندہ یہ کہتا ہے کہ چہرے واضح نہیں ہے یا کسی بندے نے چہرہ اپنا چھپایا ہوا ہے، یہ سب کچھ جھوٹ ہے جی۔ سوشل میڈیا پہ چہرے بھی واضح نظر آ رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز جو وہاں پہ کھڑے تھے وہ بھی واضح نظر آ رہے ہیں، پولیس جو کر رہی تھی وہ بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ رستے بند ہیں، وہاں پہ راشن جا رہا ہوتا ہے، ان کو ایسے لوٹ لیا جاتا ہے، لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ میڈیسنز جو ہیں بخوبی آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ پارا چنار کے حالات کیسے ہیں، پارا چنار کا موسم کیسا ہے، ادویات نہیں ہے۔ ہم اس حال میں یہاں پہ موجود ہیں۔ بدقسمتی کے اوپر بدقسمتی یہ ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو سیٹیں دی جانی چاہیے تھی کرم کو، وہ سیٹیں بھی زیرو۔ اس حوالے سے ہم نے اپنی ایفرٹ کی ہے کہ ہم پارا چنار کو چھوڑ دیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پارا چنار کو نہیں چھوڑا، اس کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پارا چنار کے لوگ ہیں، پارا چنار میں رہیں گے، محب وطن تھے، ہیں اور رہیں گے۔ جس میں ہم نے معاہدے کا ذکر کیا اور جو وعدے کیے گئے تھے ان کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ ایک ڈیٹیل ڈسکشن کی ہے۔ صرف جو لمیٹڈ چیزیں ہیں اور جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، معاہدہ ہو گیا،
ہمیں بتایا گیا تھا کہ معاہدہ ہو جائے، آپ سائن کر لیں، اس کے بعد یہ رستے کھولنا اور ان کو سیکیور کرنا ہمارے لیے 1 گھنٹے کا کام ہے۔ مہینوں گزر چکے ہیں، ابھی تک روڈ سیکیور نہیں ہوا ہوا۔ میں آگے آپ لوگوں کو بتاتا رہوں گا کہ کیسے سیکیور نہیں ہوا ہوا اور یہ باتیں ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ دیکھیں، پھر یہ بتایا گیا کہ معاہدہ آپ سائن کر لیں، عمل درآمد ہم کریں گے، وہ اس انداز میں جو بھی بندہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ دہشت گرد قرار پائے گا۔ بار بار معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے لیکن کسی کو بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا۔ کانوائی کی بات ہوتی ہے، 4 مہینے ہو گئے جی، ضلع کرم کے رستے بند ہیں، کانوائی ہوتی ہے، کانوائی کے ساتھ ساتھ ایئر لفٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ تو کوئی پرماننٹ حل نہیں ہے نا جی۔ یہی وہ ساری باتیں میں نے اسمبلی میں کرنی تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اسمبلی اگلے مہینے تک ایڈجرن ہے، لیکن اسی لیے یہ پریس کانفرنس یہاں پہ ہم کر رہے ہیں۔ کانوائی پہلی ہٹ ہوئی جی، جب پہلی کانوائی ہٹ ہوئی 35 گاڑیوں کو جلایا گیا، سامان لوٹا گیا، سیکیورٹی فورسز وہاں پہ موجود تھے اور وہ تماشا دیکھ رہے تھے جیسے کوئی شوٹنگ چل رہی ہے۔ بندوں کو اتار کے ٹارگٹ کیا گیا، بندوں کو اتار کے شہید کیا گیا، سامان لوٹا گیا، اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ موجود ہیں۔